दोस्तوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم انسانی حقوق کی تاریخ پر بات کر رہے ہیں، اور ابھی جو ہمارا سلسلہ ہے وہ یہ ہے کہ جو UDHR ہے، جو انسانی حقوق کا عالمی منشور ہے، اس کو کس طرح لکھا گیا تو اس پر بات کر رہے ہیں۔ اس کی ہم نے ڈیفرنٹ سٹیجز بنائی تھی، اور جو سٹیج 5 ہے اس میں فرسٹ سیشن آف دا ڈرافٹنگ کمیٹی ہے، اس میں کس طرح باتیں ہوئیں اس پر بات ہو رہی ہے، اور یہ آج کی ویڈیو اس کا پارٹ 11 ہے، اور اس میں ہم آرٹیکل 9 جو ہے سیکریٹریٹ نے دیا تھا کہ اس کے اوپر آپ ڈسکشن کریں، یہ بیس بنے گا آپ کا، جو کہ رائٹ ٹو موومنٹ کے بارے میں ہے، اس پر ہماری بحث ہوگی۔ تو ہم پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ آرٹیکل ایکچولی تھا کیا۔ تو اس آرٹیکل میں یہ بات آئی ہے کہ میں پہلے پڑھ دیتا ہوں سر آرٹیکل۔ Subject to any general law adopted in the interest of the national welfare or security, there shall be liberty of movement and free choice of residence within the border of each state. اب یہ یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیٹ کے اندر، ریاست کے اندر ہر شخص کو فری موومنٹ کی اجازت ہے، اس کو موومنٹ کی اجازت ہوگی، لیکن ایک کنڈیشن یہ لگا دیتا ہے کہ اگر کوئی اس ریاست کا کوئی سیکورٹی کا یا کوئی اور ایشو نہ ہو۔ تو یہ آرٹیکل 9 ہے۔ اب اس کے اوپر بحث ہوگی کہ جو ڈفرینٹ نمائندے ہیں کنٹریز کے، وہ اس کے اوپر بحث کریں گے۔ تو ہم آگے دیکھتے ہیں کہ جو پروفیسر کیسن ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس سے ایگری کرتا ہوں کہ جو اس میں بات آئی ہے ایکویلٹی آف فریڈم آف موومنٹ کی، تو فریڈم آف موومنٹ ہر شخص کا حق ہے، اور اس چیز کو جو ہم بل آف رائٹ بنا رہے ہیں اس میں ہونا چاہیے۔ آگے جا کر دیکھیں جو چلی کا نمائندہ ہے وہ کیا بات کر رہا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ زیادہ لاجیکل بات ہو گئی کہ ہم جو سیکریٹریٹ کا پورا ایک وہ آیا ہے، یہ جو آرٹیکل ہے اس کو ہم ترتیب دے دیں۔ تو اس نے 3 حصوں میں اس کو ڈیوائیڈ کیا کہ پہلا حصہ تو یہ ہے، 2 حصوں میں ساری، پہلا حصہ تو یہ ہے کہ دا رائٹ ٹو فریلی یا رائٹ ٹو فریڈم آف موومنٹ ود ان دا کنٹری، تو اس ملک کے اندر وہ جتنا گھومتا ہے، جہاں جانا چاہتا ہے جا سکتا ہے۔ لیکن اس نے دوسری بات یہ کی ہے کہ جو ایک ملک سے دوسرے ملک میں جانا چاہتا ہے تو یہ بھی اس کی فریڈم آف موومنٹ میں آتا ہے، تو 2 چیزیں ہو جائیں گی اس میں۔ تو یہ جو بات ہے وہ یہ کر رہا ہے جو چلی کا نمائندہ ہے کہ اس نے 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا فریڈم آف موومنٹ کو۔ اب آگے چلیں کہ جو آسٹریلیا کا نمائندہ ہے وہ کیا بات کر رہا ہے۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو 2nd پیراگراف ہے یونائٹڈ اسٹیٹ کا جو ڈرافٹ ہے وہ آرٹیکل 10 آف دا سیکریٹریٹ ہے، اس کے ساتھ مل رہا ہے۔ اب وہ ڈائریکٹ آرٹیکل 9 سے آرٹیکل 10 پہ چلا گیا۔ اب ایکچولی یہ ہے کہ جو آرٹیکل 9 ہے جس کو ابھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ جو اسٹیٹ کے اندر موومنٹ کی بات کرتا ہے، وہ ہے جو پہلا پیراگراف ہے یونائٹڈ اسٹیٹ کے ڈرافٹ کا۔ جو 2nd پیراگراف ہے آرٹیکل 10 کے مطابقت رکھتا ہے جو مسٹر ہیری بات کر رہے ہیں۔ آگے وہ کیا بات کر رہے ہیں؟ آگے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے پھر تقسیم کر دیا جیسے چلی کے نمائندے نے تقسیم کیا کہ پہلی ہے کہ جو موومنٹ ہے، لبرٹی آف موومنٹ ہے اسٹیٹ کے اندر ہو، یہ ایک چیز ہے۔ دوسری ہے کہ جو موومنٹ ہے وہ آؤٹ سائڈ دی کنٹری ہو، اور تیسری بات اس نے یہ بھی کی کہ ایک کنٹری کو چھوڑنے کا رائٹ بھی ہو، مطلب یہ بات بھی تو ہے نا، وہ کنٹری اس کو نہیں جانے دیتی تو پھر کیا ہوگا، تو اس کنٹری سے باہر جانے کا بھی رائٹ ہو، اور جس ملک میں جا رہا ہے اس کا بھی رائٹ ہو۔ تو 3 چیزیں اس نے بتا دی۔ آگے چلتے ہیں۔ اب میں آپ کو جو یونائٹڈ اسٹیٹ کی پروپوزل ہے، جو اس کا ڈرافٹ ہے وہ کیا ہے، وہ بھی ہم ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ اچھا، اس کا جو پہلا پیراگراف ہے وہ یہی بات کرتا ہے، وہی والی بات بھی کرتا ہے کہ ہر انسان کو جو فریڈم آف موومنٹ ہے، ریاست کے ایک حصے سے جا کر دوسرے حصے تک وہ جا سکتا ہے، لیکن یہ بھی یہاں بات کر لیتا ہے کہ سبجیکٹ ٹو اینی جنرل لا، اگر اس کے اوپر کوئی سیکیورٹی یا اس ملک کے اندر کوئی مسئلہ نہ ہو اور یہ پرابلم کرتا ہے، یہ والی بات یہ بالکل سیم ٹو سیم ہے جو آرٹیکل 9 ہے۔ جو اس کا آرٹیکل 10 اس کے 2nd پیراگراف کے
برابر ہے وہ یہ بات کرتا ہے کہ ایک ملک سے دوسرے ملک میں جانے کا بھی رائٹ ہونا چاہیے، سوائے اس صورت میں جا کے اس ملک کے جو لا ہیں اس کو بھی ہم نے دیکھنا ہے۔ تو یہ ایک یہاں پر ایک اور کنڈیشن بھی آ گئی ہے۔ آگے چلتے ہیں، ابھی جو مسٹر ملک ہے، ڈاکٹر ملک ہے لیبنان کے، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو چلی کا جو ڈرافٹ تھا وہ زیادہ بہتر تھا، وہ زیادہ ان سب سے، سیکریٹریٹ کے ڈرافٹ سے بھی اور یونائٹڈ اسٹیٹ کے ڈرافٹ سے بھی۔ دوسری بات وہ کرتا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اور اس نے ایک ایکویٹیبل کی میننگ پوچھنا چاہیے کہ وہ کیا ہے، وہ ایک اور بحث میں چلا گیا۔ اچھا، اب ایک اور آپ کو میں بتاتا ہوں، بہت انٹرسٹنگ ہے، جو سوویت یونین کا نمائندہ ہے کہ وہ کیا بات کرتا ہے۔ اس نے ہمیشہ کی طرح اس نے کہا کہ میں ریزرو دا رائٹ ٹو میک اے اسٹیٹمنٹ ایٹ اے لیٹر ٹائم۔ تو اگین وہ یہ بات کرتا ہے کہ میں بعد میں بتاؤں گا کہ ہمارا اس کے اوپر پوائنٹ آف ویو کیا ہے۔ تو یہ جو رشیا کا نمائندہ اس وقت سوویت یونین تھا، جو نمائندہ ہے وہ بار بار یہی بات کرتا ہے کہ میں جو ہے آپ کو بعد میں بتاؤں گا کہ ہمارا اس کے اوپر کیا پوائنٹ آف ویو۔ آگے دیکھیں، جو روزویلٹ ہے، اب وہ اس کو سمرائز کرتی ہے ہول ڈسکشن کو۔ وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جو میں یہ فیل کرتی ہوں کہ ساری جو کمیٹی ہے اس پر ایگری کر رہی ہے کہ اس کا سبسٹینس ہونا چاہیے۔ جو فرسٹ پیراگراف آف یونائٹڈ اسٹیٹ ہے، دیکھو ہم نے پڑھا ہے فرسٹ پیراگراف آف یونائٹڈ اسٹیٹ بھی اور دوسرا بھی پڑھ لیا، ہم نے سیکریٹریٹ کا بھی پڑھ لیا جو اس کا ڈرافٹ ہے، دونوں ڈرافٹ کو پڑھ لیا، اور اس کے اوپر یہ کہہ رہی ہے کہ جو یونائٹڈ اسٹیٹ کا فرسٹ پیراگراف ہے وہ اس میں شامل ہونا چاہیے، اور جو سیکنڈ پیراگراف ہے اس کو ایک علیحدہ سے آرٹیکل ہونا چاہیے۔ تو جیسے سیکریٹریٹ کا جو ڈرافٹ ہے وہ ہم آگے جا کر پڑھیں گے، 10 جو آرٹیکل ہے وہ سیپریٹ ہے، تو وہ کہتی ہے اس کو پھر علیحدہ آرٹیکل ہونا چاہیے، تو 2 آرٹیکل بن جائیں گے جیسے سیکریٹریٹ کے ہیں 9th اور 10th، تو اسی طرح اس کے بھی 2 بن جانے چاہیے۔ تو بہرحال یہ اس نے کنکلوڈ کیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو ساری ڈسکشن ہو گئی، آخر میں جو آج ہمارے پاس ہے UDHR، وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ پہلی بات وہی ہے کہ فریڈم آف موومنٹ ود ان کنٹری، اس نے اس کے اوپر کوئی کنڈیشن نہیں لگائی۔ جیسے کنڈیشن کی بات ہو رہی ہے کہ جی لا کے اندر ہونا چاہیے، اس کوئی جرم نہیں ہونا چاہیے، اس نے کچھ نہیں کہا۔ اس نے کہا سب کو ملک کے اندر فریڈم آف موومنٹ ہونی چاہیے، اپنے ملک کے اندر۔ دوسری بات وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ملک چھوڑنے کی بھی آزادی ہو، ٹھیک ہے، اور جب وہ چاہے اسے واپس آنے کی بھی آزادی ہو۔ تو یہ بات کر رہا ہے ہمارا UDHR، جب چھوڑنے کی اجازت ہے اور واپس آنے کی اجازت، تو اس کا مطلب ہے کسی اور ملک میں رہنے کی بھی اجازت ہے۔ تو بہرحال یہ جو آج ہمارے پاس UDHR ہے وہ یہ ہے۔ تو ہم اپنی اگلی ویڈیو میں جو پارٹ 12 ہے وہ ڈسکس کریں گے، اور اس میں پھر ہم جو آرٹیکل 10 ہے سیکریٹریٹ کا، اس کے اوپر ڈسکشن کریں گے۔ شکریہ۔